ارے नालायक को जब देशभक्ति की सबूत देने की जरूरत थी, जब वतन परस्ती का सबूत देने की जरूरत थी, जब इस वतन की आजादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी, तो तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। आज तुम सबूत मांगते हो। एक सवाल करना चाहता हूं, आपकी मार्फत मरकज की हुकूमत से एक सवाल करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि जो पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। सोचने की बात है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान से हाथ मिलाने वाले का हाथ काट दिया जाएगा। आपके तमाम नेता ये बयानात देते हैं। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि ठीक है, जो मुल्क हमारे मुल्क को तबाह करने की कोशिशें कर रहा है उससे हाथ मिलाने वाले का हाथ काट दिया जाए। लेकिन एक सवाल है, कि हाथ मिलाने वाले का हाथ काट दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान में जाके गले मिलते हैं उसके गले का क्या करें? नहीं, एक सवाल है। और यह सवाल बेवजह नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, यह हकीकत है। उसका क्या करेंगे? आप कहते थे कि साहब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम पाकिस्तान का इलाज कर देंगे। 4 साल हो गए तुम्हारी हुकूमत को। कब तक पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान के लाल तिरंगे में लिपट लिपट के अपने घरों को आते रहेंगे? आज तक तुमने पाकिस्तान का इलाज नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी करना चाहता हूं इस बात की कि तुम पाकिस्तान का इलाज करने की कोशिश तो करो। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के तुम्हारा साथ देगा, लेकिन तुम पाकिस्तान का इलाज नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम पाकिस्तान का इलाज करने लायक नहीं हो। तुम झूठ बोलते हो। तुम पाकिस्तान के नाम पे सियासत करते हो। मजहब के नाम पे तुम दीवारें खड़ी करना चाहते हो। मजहब के नाम पे यह मुल्क तकसीम हुआ, लेकिन मुझे जहां तक याद है, मुल्क के तकसीम होने पर दस्तखत किसी मुसलमान ने नहीं किए। वो दस्तखत जब हुए, रजामंदी हुई, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि यह मुल्क तकसीम हो। वो नहीं चाहते थे। लेकिन मुल्क तकसीम हुआ। आपने क्या किया? जो शख्स नहीं चाहता था कि इस देश के टुकड़े हों, आपने उसकी छाती छलनी कर दी। जिस आइडियोलॉजी ने महात्मा गांधी की हत्या की, आज 70 साल बाद तकरीबन उसका चश्मा चुरा के उसके चश्मे पे स्वच्छ भारत लिख दिया। आप इस देश को ले जाना कहां चाहते हैं? हुकूमतें आएंगी मेरे दोस्तों, हुकूमतें जाएंगी। पहले भी वजीर आजम आए, चले गए। नेहरू आए, चले गए। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, देवे गौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, वो हैं लेकिन गए हुए ही हैं। आप भी चले जाएंगे। छाती पे रख के इस देश को कोई कहीं नहीं ले जाएगा। ये देश यहीं था, यहीं है और इंशाअल्लाह यहीं रहेगा। आप सियासत के लिए इस देश का नुकसान मत करो। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो किया, अगर कांग्रेस ने गलतियां की तो कांग्रेस उसका खामियाजा भुगत रही है।
آپ غلطی کریں گے، ہندوستان کی عوام آپ کو بھی سبق سکھائے گی۔ اس دیش کو اپنی سیاست کا کھلونا مت سمجھو۔ اور میں آج یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے۔ نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے محبت کی بوندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پیغام جو پیغمبر اسلام رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، وہ پیغام انسانیت کا اور محبت کا پیغام ہے، اور وہ پیغام ساری دنیا کو انہوں نے دیا، صرف مسلمانوں کو نہیں دیا۔ اگر مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کو ہی ان کا پیغام ہوتا تو انہیں رحمت المسلمین کہا جاتا، رحمت العالمین نہ کہا جاتا۔ گیتا کہتی ہے کہ وسودھیو کٹمبکم، پوری وسودھا ہمارا پریوار ہے۔ تو اگر پوری وسودھا، پوری دنیا ایک پریوار ہے تو خلیق صاحب بھی اس پریوار کے حصہ ہیں۔ اسلام کہتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنوا ہے۔ اگر تمام مخلوق اللہ کا کنوا ہے تو آچاریہ پرمود کشنم اس کنوے کے ممبر ہیں، اس کنوے کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہا گیا۔ انہوں نے کبھی اللہ سے اپنے لیے دعا نہیں مانگی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کو آپ خوش رکھیں، ان کے گناہ معاف کریں۔ انہوں نے پوری امت کے لیے دعائیں مانگی، اور ان کی امت میں میں بھی شامل ہوں۔ لیکن تھوڑا سا مجھے دکھ تب ہوتا ہے، تکلیف تب ہوتی ہے کہ پیغمبر کو ماننے والے مسلمان آتنکوادی ہو سکتے ہیں، دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں کیا ہوا چل رہی ہے؟ مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، وہ یا تو اسلام کو مانتے نہیں ہیں یا پھر اسلام کو صحیح طرح سے جانتے نہیں ہیں۔ دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام کسی کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی کے گھر کے چراغ کو بجھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا ہے، کہیں بھول ہو رہی ہے۔ آتنکواد کا نام اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں، آتنکوادی ہوں، وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، وہ کوئی بھی سنگٹھن ہو دنیا کا، میں بنیادی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آتنکوادی ہوں تو میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس پہ سوچنا ہوگا۔ ہماری چھوٹی سی بھول کا کہیں یہ لوگ بہت بڑا فائدہ نہ اٹھا لیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اس دیش میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس سازش کو سمجھنا ہے۔ ہمارا ماننا ہے، میرا یقین ہے کہ دنیا میں اگر امن قائم رکھنا ہے تو محبت کے بنا نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ قدم قدم پر، بات بات پہ واہیات بیان بازی کر کے اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں میں دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں آج کے اس پوتر موقع سے، مقدس میں میسج دینا چاہتا ہوں
کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ، نہ یوں کم آنکھ کر دیکھو، ذرا کڑبی دبائی ہے مگر تم پھانک کر دیکھو۔ یہ ان کو میسج ہے جو ہر وقت واہیات بیان بازی کرتے ہیں، ہر وقت بیان بازی کرتے ہیں، واہیات بیان بازی کرتے ہیں کہ ذرا کڑبی دبائی ہے مگر تم پھانک کر دیکھو۔ یہ میسج آپ کی طرف سے ہے۔ ہمیں بدنام کرنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا، محبت کے خزانے ہیں دلوں میں جھانک کر دیکھو۔ یہ میسج دلی تک جانا چاہیے، جانا چاہیے، اور یہ میسج جانا چاہیے کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستو، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں یہ رسول اللہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں، میری آواز آپ کے دل تک پہنچے تو ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر لگانا، چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے ہلکی آواز سے مت لگانا، پوری طاقت سے لگانا کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بات جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، کسی اور نے لکھا اور میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔